ناپسند تھے یا پسند کرتے تھے رسول؟ بحث یہ ہے نا۔ علی کل علم عطا کروں گا اسے جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محب خدا ہوگا، اللہ جس کو پسند کرتا ہوگا۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جسے اللہ پسند کرتا ہوگا اسے علم دوں گا، جسے رسول پسند کرتا ہوگا اسے علم دوں گا، جو اللہ کو پسند کرتا ہوگا اسے علم دوں گا، جو رسول کو پسند کرتا ہوگا، رسول اسے پسند کرتا ہوگا اسے علم دوں گا۔ علی کو علم دے دیا تو ایک کریلے، کدو، مولی یا گاجر کو اگر رسول پسند کرے اور کوئی کلمہ پڑھنے والا اسے ناپسند کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ارے فیصلے لو، توجہ توجہ، بس یہی سمجھ رہا ہوں گفتگو کو۔ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جسے رسول پسند کرے اگر کوئی اس کا کلمے سے انکار کر دے، توجہ ہے نا، توجہ ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے، اگر کلمے سے اسے کوئی علیحدہ کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ کافر کافر کے نعرے لگانے کی باتیں ایک عرصے سے سن رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ لینا کہ تم بقول محسن نقوی کے کسی کے بھی حرام دودھ پر پل کر حشرات الارض اشتہے بن جائیں، اور چاہے بہاولپور میں ہمارا خون بہا دو، چاہے لیے کے قریب کی بستی میں ہمارا خون بہا دو، چاہے نواب شاہ اور نوشہر و فیروز میں ہمارا خون بہا دو، چاہے بہاولپور میں ہمارا خون بہا دو، چاہے کروڑ پکا میں ہمارا خون بہا دو، چاہے لالی سندھ میں ہمارا خون بہا دو، کہیں کچھ بھی کرتے جاؤ گے، مگر اتنی بات تو جب عید کے دن بہاولپور کے علی والوں پر تم نے بم برسائے تو ہم پر تو کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم نے تو مولا کی وہ آواز سن لی تھی جو ابن ملجم کی ضربت کھا کر علی نے کہا تھا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو شہدائے بہاولپور جو علی والے نماز پڑھ رہے تھے وہ تو کامیاب ہو گئے، تم تو ابن ملجم کی اولاد بن گئے۔ اب تاریخ میں بابا بس 2-4 منٹ کی زحمت اور گفتگو سمیٹ کر ایک نتیجہ ملتوی کر رہا ہوں۔ کل پر یہ ذہن میں رہے، تاریخی منزل پر آپ کے ذہن آ گئے تو دوستو بات صرف اتنی ہے کہ چاہے گھروں کو لوٹو، لوٹنا تمہاری عادت ہے، لٹیروں کی اولادوں، ڈاکوؤں کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے اژدہو خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے بیٹھنے والا ہر شخص خادم حرمین نہیں ہوا کرتا، ابو جہل بھی ہوتا ہے۔ توجہ 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 توجہ، بہت توجہ، بات تو صرف، اور ہمیں خوب پتا ہے کہ انہیں پال کون رہا ہے، ہم خوب جانتے ہیں ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے، کس حکومت کے زمانے میں تمہیں فائدہ کیا ہوا ہم سے ٹکرانے سے؟ ارے یہ پاکستان ہمارا، اب جملہ میرا توجہ رکھے، یہ پاکستان ہمارا، یہ حاصل ہم نے کیا، دماغ محمد علی کا، دولت راجہ محمود آباد کی، وہ محمد علی جناح بھی شیعہ تھا، جس کی دولت میں یہ پاکستان حاصل ہوا وہ بھی شیعہ تھا۔ تو جب اس کے بنانے والے ہی کافر تھے تو یہ پاکستان کیسے ہو گیا؟ توجہ 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 توجہ، تقریر آخری مرحلے پر اور فیصلہ، ایک تاریخی نعرے سے مصائب نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ دوں گا صرف
صبح سے 3 دن سے مسلسل آپ مصائب سن رہے ہیں، کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ یہ جملہ ذہن میں رہے دوستو، تاکہ ساری رات بیدار ہو کر اپنے مذہب اور اپنی فضیلت پہ فخر کرتے رہو۔ میں صرف اتنا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی جانب سے بھی، محسن نقوی کی جانب سے بھی، بھائی جعفر علی میر کی جانب سے بھی، کراچی سے لے کر خیبر تک کی شیعہ قوم کی جانب سے بھی، علماء اکرام کی جانب سے بھی، ذاکرین عظام کی جانب سے بھی، شعراء کی جانب سے بھی، عزاداروں کی جانب سے بھی اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جب تک اس ملک میں عزاداری قائم ہے، یہ ملک قائم رہے گا۔ یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے، ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور پورے بیک گراؤنڈ میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں۔ جب تک اس ملک میں عزاداری قائم ہے، یہ ملک قائم ہے، اور جس دن اس ملک سے عزاداری ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، اسی دن یہ ملک بھی ختم ہو جائے گا۔ آج بڑی شام کی تقریر کا انتظار ہو رہا تھا، وزیر اعظم کیا تقریر کرے گا، وزیر اعظم کیا تقریر کرے گا، سب اس انتظار میں تھے اسمبلیاں ٹوٹی یا نہیں۔ جب ہم واپس آئے، دوست ہم سے پوچھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، بھائی اسمبلیاں ٹوٹی یا نہیں، اسمبلی ٹوٹی یا نہیں۔ ہم نے کہا ہمیں اسمبلی ٹوٹنے اور بننے سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو صرف ایک اعلان کرتے ہیں کہ اگر اس پاکستان میں یہ عزاداری باقی ہے تو خدا کرے یہ پاکستان باقی رہے، اور اگر اس ملک میں ہمارے امام باقی اور ہماری عزاداری محفوظ نہیں ہے تو اسمبلی تو کیا یہ پاکستان بھی ٹوٹ جائے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اس پاکستان میں۔ یہ پاکستان ہمیں عزیز ہے تو صرف عزاداری کے حوالے سے، اس لیے کہ حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، حسین بنیاد لا الہ ہے، اور پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ تم ہی کہتے ہو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کی بنیاد لا الہ ہے، لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ لا الہ کی بنیاد کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی غوث قطب ابدال نہیں ہے، لا الہ کی بنیاد حسین ہے، اور پاکستان کی بنیاد لا الہ ہے۔ جب تک حسین باقی، پاکستان کی بنیادیں باقی رہیں گی، اور فیصلہ تاریخی سنتے جاؤ۔ میرے بھائی نے چونکہ حکم دیا تھا، ہمیں خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، قرآن کی قسم، جہاں سے تقریر شروع کی تھی اسی جملے پہ ختم کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ میں تو تم نوجوانوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ یہ دیواروں پر جو کافر کافر لکھا ہوا دیکھتے ہو، اس سے غصے میں نہ آیا کرو، اشتعال میں نہ آیا کرو۔ لکھنے والے یقیناً اپنا شجرہ نسب بتا رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے ابو طالب کو بھی کافر کہا۔ توجہ توجہ، تاریخی جملہ۔ تو ظاہر غصے میں آنے کی کیا بات ہے؟ ہماری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے نہیں، اگر سب راضی ہو تو جملہ کہوں، ہماری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ جب ابو طالب کو کافر کہا گیا تو ہماری عزت کیا ہے؟ آؤ